نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انیق آن لائن ٹی وی اور ہمارا سلسلہ ہے تفسیر قرآن۔ تفسیر قرآن میں آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 14 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن فہمی اور قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے دیکھنے والے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور پلیز اس پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آغاز کرتے ہیں 14ویں پارے کی تفسیر کا۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کا ذکر ہے، جو بلا شبہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور سب کچھ اس کا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے اور وہی قیامت کے دن ان سب کو جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 تا 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا بہتر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر اللہ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دتکار دیا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی، اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو اسے مل گئی، چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ ان دروازوں کے نام یہ ہیں جہنم، سعیر، لظا، حمیلہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے غفور رحیم ہونے کی خبر دیجئے اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ چند آیات میں حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ نے قوم لوط کی سرکشی کے سبب ان پر سنگ بھاری کی اور ان کی بستیوں کو تہو بالا کر دیا۔ آیت نمبر 79 تا 84 سے اصحاب الایکا اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیش کی جس سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 99 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کے بغیر ولایت کے دعوے دار ہیں۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے۔ اس سورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اسبات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل استہزاءً عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ مکہ میں یہ آپ کے آخری دن تھے اور مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس لیے کافرو تم اس کی طلب میں عجلت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ منصب رسالت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے اور آسمانوں، زمینوں اور انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں، یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑیوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں اور کچھ سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 19 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں اور اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گھاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، نعمت حیات سے محروم ہیں
انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار و مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد ایک نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش یا رضا نہیں ہوتی، بلکہ قانون کا تقاضا ہوتا ہے، اور مشیت الہی قانون الہی ہے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا۔ جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئی، اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے۔ اور آپ خواہ ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے ہی حریص ہوں، اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کی قسمیں کھا کر وقوع قیامت کے انکار پر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کن ہو جا کہتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان ہے۔ آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور حقانیت کے دلائل واضح اور کتابیں بھی بھیجیں، اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار کو اللہ کی عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پاس کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا کہ قیامت کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز اس کی ملک ہونے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں اور ان تمام نسبتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں کتنا تقدس عطا کیا۔ آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ کے جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والے مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں
کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا، پھر شہد کی مکھی کی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کا طاری کرنا اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 اور 72 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی۔ اللہ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے اور پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور و بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اس طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی سے اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے، اور ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر اور دوسروں کو حق سے روکنے کا عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم پر ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس عہد کے نبی اور رسول پیش کریں گے، اور اے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق کریں گے۔ آیت نمبر 90 قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی
اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یہ کہ شیطان کا زور